آداب عرض ہے۔ میرے والد محترم یعنی سلیم احمد نے ادبی دنیا میں دو لوگوں کو اپنا روحانی استاد تسلیم کیا۔ ان میں ایک نام کرار حسین صاحب اور دوسرا نام محمد حسن عسکری کا ملتا ہے۔ ایک واقعہ محمد حسن عسکری کے حوالے سے سلیم احمد کے ساتھ پیش آیا، جو کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابتدا میں جب والد محترم نے شاعری کی شروعات کی اور اس پہ ظاہر ہے دیگر شعراء کی طرح روایت پسندی کا زیادہ اثر نظر آ رہا تھا، ایسی ہی چند غزلیں انہوں نے محمد حسن عسکری صاحب کے سامنے پیش کی اور ان سے رائے طلب کی۔ اسی اثنا میں انہیں بیت الخلا جانے کی ضرورت پیش آئی، جس پہ محمد حسن عسکری صاحب نے پوچھا کہ میاں کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا بس میں رفع حاجت کے لیے جا رہا ہوں، ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ تو محمد حسن عسکری نے فرمایا کہ یہ لو، یہ اپنی غزلیں بھی وہیں کہیں پھینک آنا۔ چونکہ وہ غزلیں روایتی طرز پر لکھی گئی تھیں، لہٰذا اس چیز کو محمد حسن عسکری صاحب نے پسند نہیں کیا۔ وہ سلیم احمد صاحب سے کوئی بڑا کام لینا چاہتے تھے۔ انہوں نے والد محترم کی خداداد صلاحیتوں کو دیکھ لیا تھا۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ عمدہ دماغ بھی ایک روایتی شاعری کرتے ہوئے یا عام سی شاعری کرتے ہوئے ضائع ہو جائے، بلکہ اسے تو کوئی اور بڑا کام کرنا چاہیے۔ والد محترم کو جب اس بات کا احساس ہوا تو ان کے اندر گویا جو خیالات تھے، جو روایتی شاعری کے بت بنے ہوئے تھے بقول ان کو توڑنے کی کوشش میں لگ گئے، اور وہ بت بڑی مشکل سے ٹوٹے، وہ خیالات بڑی مشکل سے دور ہوئے اور نئے خیالات نے ان کی جگہ لی۔ والد صاحب کہتے ہیں کہ اسی سوچ نے مجھ سے اینٹی غزل لکھوائی، ایک ایسا غزل کا روپ جو کہ پہلے کبھی ادب میں موجود نہیں تھا۔ کتاب بیاض جو کہ غزلیات کا مجموعہ ہے، وہ اس میں زیادہ تر انہی خیالات کے حوالے سے اشعار تحریر کیے گئے ہیں، جنہیں ہم اینٹی غزل کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے میں ریاض فرشوری صاحب کی اس تحریر کو پڑھ کر آپ کے سامنے سناؤں گا، جو انہوں نے تصویر کے عنوان سے والد صاحب کی اس کتاب کے لیے لکھی۔ یہ کتاب سن 1966 میں اشاعت کے لیے پیش ہوئی۔ تو آئیے تصویر کے عنوان سے ریاض فرشوری صاحب کا یہ مضمون پڑھتے ہیں۔ آج سے 16-17 برس پہلے کی بات ہے۔ ایک سانولا سلونا لڑکا احمد عبدالقیوم کے برآمدے میں بیٹھا ہری مرچوں کے ساتھ گرم گرم بھنے چنے کھاتے ہوئے نٹشے اور اقبال پر بڑی دھواں دھار بحث کر رہا تھا۔ مجھے بحث کرتے ہوئے لڑکے اچھے نہیں لگتے، لیکن جب نٹشے اور اقبال کے ساتھ نذیر اکبر آبادی بھی آ کر بیٹھ گئے تو میں نے لڑکے کے چہرے پر نظر ڈالی۔ ایسا تپا ہوا چہرہ، ایسا دہکا ہوا چہرہ
کہ خیال آیا اس بار گوتم نروان حاصل کیے بغیر ہی بستی میں لوٹ آیا ہے۔ میں نے پوچھا، میاں تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے پلٹ کر اس نوعمری میں بڑے جلال سے مجھے دیکھا اور اپنے ریشم کی طرح ملائم بالوں کو جو بار بار اس کی پیشانی پر آ پڑتے تھے ہلکا سا جھٹکا دے کر کہا، سلیم احمد۔ اور پھر اسی جلال کے عالم میں نٹش اقبال اور نذیر اکبر آبادی کو جلدی جلدی تاش کے پتوں کی طرح پھینٹنے لگا۔ مجھے اس کا یہ انداز بہت پیارا لگا۔ گوتم کی ایک حرکت مجھے اب تک بہت کھٹکتی ہے۔ جنگل کی طرف وہ بھلے کو جاتے، لیکن انہیں بیوی کو جگا کر یہ بات بتا دینا چاہیے تھی۔ یہ ایک طے شدہ اصول ہے کہ کسی اخلاقی یا مذہبی فلسفے کا آغاز بد اخلاقی سے ہو ہی نہیں سکتا۔ سلیم احمد کو اگر پھر کبھی صحرا کی طرف جانے کی ہوک اٹھی تو اس کے بیوی بچے کیا سوچیں گے؟ میں نے پھر اس کی بحث میں مخل ہوتے ہوئے ایک سوال کیا، میاں تمہاری شادی ہو چکی ہے یا نہیں؟ اس نے اچانک سوال پر اس نے دفتن اقبال کے مرد مومن، نٹشے کے انسان کامل اور نذیر اکبر آبادی کے سوہے وہ بھی آدمی کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے سامنے سے اٹھا دیا اور مسکراتے ہوئے میری جانب رخ کر کے بڑے جم کر جواب دیا، جی نہیں، میری شادی نہیں ہوئی ہے۔ اب فرمائیے۔ میں نے کہا، فرمانا کیا ہے، یہ بحث وحث چھوڑو، چلو کسی اچھے حکیم کے پاس چلتے ہیں۔ حکیم کے پاس تو خیر وہ کیا جاتا، الٹی میری ملاقات سید ذوالفقار علی بخاری سے کرا دی۔ ہندو دیومالا کے کرداروں کی طرح سلیم احمد کے کئی چہرے ہیں۔ سلیم احمد جو اپنے یار دوستوں کے ساتھ اس بات پر قہقہے لگا رہا ہے کہ لوگ سڑک پر چاٹ کھانے کو تہذیبی مسئلہ بنائے ہوئے ہیں، جو سن 47 کے فسادات کے بعد ہندوستان سے آتے ہوئے پیسے نہیں لایا، کتابیں نہیں لایا، سفارشی خط نہیں لایا، صرف اپنی شیروانی لایا، جسے اب بھی پہن کر جب باہر نکلتا ہے خود کو پورا آدمی سمجھتا ہے۔ سلیم احمد کا چہرہ وہ ہے جو کبھی انجمن ترقی پسند مصنفین کے جلسوں میں دو دھاری تلوار لیے بیٹھا رہتا تھا، اور ایک چہرہ یہ بھی ہے کہ آج جب حضرت قبلہ ذہین شاہ تاجی کی محفلوں میں ادب سے سر جھکائے بیٹھا ہوتا ہے تو سرکار دو عالم کے نام پر اس کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلیم احمد جو دن میں بیک وقت 3 فلمی کہانیوں پر کام کرتا ہے، جو ویدوں کا حافظ ہے، جو نماز کے بعد کانٹ اور ہیگل کا مطالعہ کرتا ہے، جو سینٹ آگسٹائن کے ٹوٹے پھوٹے خدا کو خالی اوقات میں جوڑتا رہتا ہے، جو ریڈیو کے ڈرامے لکھتا ہے، جس نے نئی نظم میں پورے آدمی کی تلاش سے مایوس ہو کر پچھلے سال شادی کر لی ہے، جس نے چوہوں اور مینڈکوں پر تجربہ کرنے کے بجائے معاشرے کی تبدیل ہوتی ہوئی قدروں کے انجیکشن خود اپنی ہی غزل کو دیے اور بدنام ہوا اور بڑے دکھ سہے۔ اس جنگل میں آپ سلیم احمد کو کہاں تلاش کریں گے؟ سلیم احمد جو ایک بڑا غزل گو شاعر ہے، جو بہت اچھا ڈرامہ نگار ہے، جو تنقید میں اس اصولی معاملات پر امام غزالی کی طرح ہنٹک کھینچے بیٹھا رہتا ہے، اور جو ایک بڑے خاندان کا تنہا کفیل ہے، جس نے دوستوں سے ایذا اٹھانے کے بعد بھی انہیں دعائیں دی ہیں، جو نروان کی تلاش میں جس درخت کے نیچے جا کر بیٹھا اس کی تپش سے وہ درخت ہی جل اٹھا، بہت مجبور ہو کر اب وہ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے پاس جا بیٹھا ہے، جہاں نہ کوئی صحرا ہے اور نہ کوئی درخت، ہر طرف آگ ہی آگ ہے۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے مشورہ دیا کہ بیاس کے ساتھ تصویر شائع نہ کراؤ، کیونکہ تمہاری ہر تصویر جھوٹی ہوگی۔ اس نے کہا، لفظوں میں تو سما سکتی ہے۔ میں نے سوچا 30-35 سال کا تیکھے خطوط کا شیروانی پہنے ہنستا ہنساتا اچھا خاصا معقول آدمی ہے، لفظوں میں تصویر آ تو سکتی ہے، لیکن اب جب میں یہ تصویر کھینچنے بیٹھا ہوں تو خیال آ رہا ہے کہ جس طرح خوشبو کو، روشنی کی کیفیت کو، ابلتے ہوئے سمندروں کی جھلاہٹ کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سلیم احمد کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آسان ترکیب یہ ہے کہ حریت کے کالموں میں روزانہ اس کی جو تصویر چھپتی ہے اسے دیکھ لیجئے اور یقین کر لیجئے کہ یہ سلیم احمد نہیں ہے۔ ریاض فرشوری۔ اسی کتاب میں والد صاحب نے جو دیباچہ لکھا گزارش کے عنوان سے، وہ بھی سن لیجئے۔ گزارش ہے کہ میں نے یہ کتاب ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے نہیں لکھی ہے،
اس کتاب کے پڑھنے والے سے میں جسمانی ہی نہیں نفسیاتی بلوغت کا بھی مطالبہ کرتا ہوں۔ شعر و ادب کے پڑھنے والے کو بالغ ہونا چاہیے اور نڈر ہونا چاہیے۔ اس مجموعے میں شاعری کتنی ہے یا ہے بھی کہ نہیں، اس بارے میں مجھ سے زیادہ آپ کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ میں نے جو کچھ کہا ہے پوری بے خوفی سے کہا ہے۔ میں اپنے پڑھنے والوں سے بھی اسی بے خوفی کی امید رکھتا ہوں۔ میں نے شاعری نہ ہونے یا کم ہونے کی بات انکسار کے طور پر نہیں کی۔ انکسار کے معنی میری لغت میں یہ کبھی نہیں رہے کہ کسی انسان پر وحی آئے اور وہ ابو جہل کی دلجوئی کی خاطر انکسارً اس سے انکار کرے۔ جس پر وحی آئے اسے وحی کا دعویٰ کرنا چاہیے۔ انکسار کے صرف ایک معنی ہے، اپنی حیثیت کو پہچاننا۔ آدمی کچھ لوگوں سے بڑا اور کچھ لوگوں سے چھوٹا ہوتا ہے، اسے جاننا چاہیے کہ وہ کس سے بڑا ہے اور کس سے چھوٹا، پھر ان کے حسب مراتب ان سے سلوک کرنا چاہیے۔ میں صحیح معنی میں انکسارً عرض کرتا ہوں کہ میں اردو شاعری کی موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس مجموعے کی اشاعت سے شرمندہ نہیں ہوں۔ شاعری کے بارے میں ایک اور بات مجھے کہنی ہے کہ میں چاند، بادل اور دریا کے الفاظ استعمال کرنے کو شاعری نہیں سمجھتا۔ بعض لوگ جنہیں اس قسم کے الفاظ پر وجد آتا ہے، شاعرانہ اور غیر شاعرانہ الفاظ اور مضامین کی قید و تخصیص کے قائل ہوتے ہیں۔ ان کا نظریہ صحیح ہو یا غلط، میں اس نظریے کو تسلیم نہیں کرتا۔ خود رحمی اور رقت کے جذبات بھی مجھے کچھ زیادہ پسند نہیں ہیں۔ یہ ناصر کسی حد تک مجھے بھی اپنے پیش روؤں سے وراثت کے طور پر ملے ہیں، مگر میں نے ان سے شعوری جنگ کی ہے۔ کاش میں اس جنگ میں اس سے زیادہ کامیاب ہوتا۔ اب رہ گیا بعض ایسے الفاظ کے استعمال کا معاملہ جنہیں اس زمانے کی جعلی مہذب سوسائٹی قبول نہیں کرتی، تو اس سے معذرت کیے بغیر مجھے اس بات پر زور دینا ہے کہ اس سوسائٹی کو میر، سودا، نذیر اور آتش کی پوری کلیات کا مطالعہ بجبر کرانا چاہیے۔ یہ ایک تہذیبی خدمت ہوگی۔ یہ صحیح ہے کہ ان بزرگ ترین شعرائے اردو نے درسی ضروریات کے لیے شاعری نہیں کی، لیکن میں نے بھی اس مجموعے کی تشکیل اس امید پر نہیں کی کہ اسے بھی کسی دن نصاب میں شامل کر لیا جائے گا۔ آخر میں ایک بات اور، یہ کتاب جیسی کچھ بھی ہے میری شعوری کاوش کا نتیجہ ہے، ویسے بھی میں شاعری کو شعور کی اولاد سمجھتا ہوں۔ رہ گئی لاشعوری کیفیت تو گزارش یہ ہے کہ زندگی اور ادب دونوں میں ہمارا سلسلہ نظم ماں سے نہیں باپ سے چلتا ہے۔ سلیم احمد۔